الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 7ویں پارے میں سورہ انعام میں آیت نمبر 59 سے آج شروع کر رہے ہیں. یہ اور اس کے بعد والی آیت نمبر 60 اگرچہ کل بالکل مختصر سا اس کا ترجمہ ہو گیا تھا، لیکن یہ عرض کیا تھا کہ اس کی کچھ تشریح کل عرض کریں گے. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اور اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں یا غیب کے خزانے، اور لا یعلمها، کوئی نہیں انہیں جانتا، الا ہو، مگر اللہ ہی کی ذات ہے جس کو مکمل طور پر علم ہے کہ ان سارے خزانوں کی حقیقت کیا ہے. مفاتیح کا لفظ جو اللہ تعالی نے استعمال فرمایا ہے مفاتیح کا، تو یہ مفاتیح اصل میں جمع ہے مفتاح کی یا مفتاح کی، اور مفتاح کا مطلب ہے خزانہ اور مفتاح کا مطلب ہے چابی. تو یا تو اس کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ اللہ کے پاس سارے خزانے ہیں اور وہ اس کے قبضے میں ہیں، اور یا یہ ترجمہ کیا جائے کہ اللہ تعالی کے پاس سارے خزانے ہیں اور یا اس کی چابیاں ہیں. دونوں میں سے جو ترجمہ بھی کر لیا جائے وہ درست ہے، اور اس میں حصر پیدا ہو گیا، اور حصر کا مطلب یہ ہے کہ صرف اسی کے لیے ہے جو کچھ کے علم میں ہے اس کے، اور وہ ہے کیا؟ مفاتیح الغیب، ایک تو غیب کے خزانے، اور اس پہ مزید فرما دیا کہ لا یعلمها الا ہو، کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی ان چیزوں کا علم نہیں ہے. اللہ تعالی کی جتنی بھی صفات ہیں ان صفات میں سب سے بڑی صفت اللہ کی علم ہے، اور مشرک اقوام کو جو اللہ کے متعلق ٹھوکر لگی ہے اور انہوں نے اللہ تعالی کی صفات میں کسی کو شریک کیا ہے، اس میں سے سب سے زیادہ شرک اللہ کی صفت علم میں ہوا ہے. اور اس کے بعد دوسرا شرک اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں جو ہوا ہے وہ ہوا ہے اللہ کی صفت قدرت کے بارے میں، کیونکہ نفع اور نقصان انسان میں بنیادی طور پر ہیں. وہ چاہتا ہے کہ اسے نفع پہنچے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ نقصان سے دور رہے، تو اس لیے نفع اور نقصان دونوں ایسی چیزیں ہیں جس میں اللہ کے ساتھ مشرکین نے شرک کیا. انہوں نے یہ بھی کیا کہ نفع کسی اور سے مانگا اور نقصان سے پناہ مانگنے کے لیے کسی اور کے نام کو جپا یا اس کے نام کا وظیفہ پڑھا. تو یہ دو اللہ تعالی کی ایسی صفات ہو گئیں جن میں مشرکین کو ٹھوکر لگی. اور آپ ذرا سا اس پہ مزید غور کیجئے تو نفع اور نقصان بھی در حقیقت اس وقت کسی میں مانا جاتا ہے جب اس سے پہلے یہ مان لیا جائے کہ اس میں اتنا علم ہے. تو علم کو ماننے کے بعد نفع اور نقصان کو مانے گا. جب یہ مان لے کہ اس کو میرے حالات کا علم ہی نہیں ہے تو پھر اس سے نفع اور نقصان کی توقع رکھے گا کیوں؟ اس لیے اللہ تعالی نے نفی کی ہے بہت زیادہ شرک کی جو انسان کے عقیدے میں ہے، اور اس سے بھی زیادہ شرک کی نفی کی ہے فعال کی جو انسان کام کرتے ہیں. تو دو چیزیں آپس میں مختلف ہو گئیں، ایک ہے شرک علمی طور پر اور ایک ہے شرک فعلی طور پر. علم کا شرک تو یہ ہوا کہ اقوام یا افراد نے یہ جانا
کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی نفع اور نقصان کا قائل ہے، نقصان کا مالک ہے، اور انہوں نے اس پر شرک کی بنیاد رکھی اور انہوں نے یہ بات ایمان میں لے آئی، اور شرک فعلی اس کے مقابلے میں کم ہے، کیونکہ نفع اور نقصان کا مالک تو جب ہی مانے گا جب پہلے یہ مانے گا کہ اسے ان حالات کا علم ہے۔ لیکن قرآن اس کے برعکس کرتا ہے۔ قرآن نفی شرک فعلی پر زور دیتا ہے کہ افعال میں شرک نہ کرو، اور علم کے متعلق جو شرک ہے یقیناً قرآن نے اس کی نفی کی ہے، مگر کم کی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے اگرچہ یہ دونوں چیزیں بظاہر آپس میں متضاد ہیں۔ سمجھ رہے ہیں اس تضاد کو کہ علم اور فعل شرک دونوں میں، اور عوام میں فعل کا شرک زیادہ ہے اور علم کا شرک عوام میں کم ہے، اور حقیقت شرک کی یہ ہے کہ پہلے علم کا شرک ہوتا ہے تب افعال میں شرک آتا ہے، پہلے مانتا ہے کہ اسے حالات پتہ ہیں، پھر اس کے بعد نفع اور نقصان کے متعلق سوچتا ہے نا۔ اور قرآن نے نفی شرک فعلی زیادہ کی ہے، افعال کے شرک کی نفی زیادہ کی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ عوام میں یہ شرک زیادہ تھا، وگرنہ جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا ہے ان لوگوں پر یہ بات کھل گئی تھی، ان کے عقیدے اور ایمان میں یہ بات آ گئی تھی کہ اللہ کے علاوہ تو نفع اور نقصان کو کوئی مالک ہے ہی نہیں، تو جب ان کا ایمان اور عقیدہ ٹھیک ہو گیا تو نتیجے میں وہ شرک فعلی میں مبتلا نہیں ہوئے، اور عوام کا چونکہ عقیدہ ہی خراب ہو جاتا ہے، اور نفی شرک فعلی آتی ان میں اس وقت ہے جب پہلے علم کے شرک کی وہ نفی کریں، مگر عام طور پہ محسوس نہیں ہوتا اس طرح کی تجزیے سے، تو اس لیے لوگ عام طور پہ شرک فعلی زیادہ کرتے ہیں، قرآن نے اس کی تردید زیادہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور دیکھو جو غیب کی ہیں چیزیں، یہ سب کی سب خبریں اللہ کے پاس ہیں، غیب کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، لا يعلمها الا هو، اور اللہ کے علاوہ انہیں کوئی نہیں جانتا۔ یہ غیب کی چابیاں یا غیب کے خزانے یا غیب کا اطلاق کس چیز پر کیا گیا؟ اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں چھپی ہوئی ہیں اور جو چیز تمہارے علم میں آئی نہیں ہے، سب کی سب اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ جتنا علم ہے قیامت تک انسان جتنے انکشافات کر لے گا اور جتنے بھی علم کو انسان قیامت تک سیکھ لے گا، اللہ نے فرمایا یہ اس کے قبضے میں ہیں، لا يعلمها الا هو، اور اللہ یہ غیب کے خزانے کسی کو نہیں دیتا، وہ خزانے اس کے علم کے ہوں، وہ خزانے اس کی ایسی چیزوں کے ہوں جو مادی اشیاء ہیں، کوئی بھی چیز ہے اس کے خزانے اس کے پاس ہیں، اور ان میں وہ کسی کو نہیں بتاتا سوائے اللہ کی ذات کے، اور کوئی نہیں جانتا۔ اور اس میں حصر جب آ گیا تو مطلب یہ ہے کہ فقط اللہ ہی ان چیزوں کو جانتا ہے۔ صحیح بخاری میں اس آیت کریمہ کی تشریح اور تفسیر آئی ہے، اور بہت سے محدثین اس کو سورہ لقمان کی اس آیت کے ساتھ جوڑتے ہیں جو سورہ لقمان میں آئی ہے، اور وہ بھی اس کی تشریح میں مانی گئی ہے۔ 21ویں پارے میں سورہ لقمان کی جو آخری آیت ہے اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ وہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے اس کے متعلق فرمایا ہے۔ سورہ لقمان اور سورت نمبر ہے 31 اور 21واں پارہ ہے 21، اور اس کی بالکل آخری جو آیت کریمہ ہے اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ غیب کا علم یا غیب کے خزانے ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ان اللہ عندہ، بلا شک و شبہ اللہ جو ہے اسی کے پاس ہے علم الساعہ، قیامت کی خبر، قیامت کب آئے گی اور قیامت کے قرب میں کیا حالات ہوں گے، اور انسانوں کے ساتھ اس وقت کیا ہوگا، کتنی جانوروں کی نسلیں دنیا میں باقی رہیں گی، کون کون سی نسلیں مٹ جائیں گی، اس وقت کیا کرنسی چل رہی ہوگی،
ممالک کے باہمی تعلقات کیا ہوں گے، عوام میں اس وقت کیا چیز کس کی پرستش ہو رہی ہوگی، لا یعلمھا الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ایک بات. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور دوسری چیز یہ فرما دی کہ اللہ تعالی بارش کو نازل کرتا ہے، اور بارش کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کتنی بارش ہوگی، کب ہوگی، کتنے قطرات زمین پر گرے، اور ان بارش کے بعد اثرات اس کے کیا مرتب ہوئے، فضا میں کیا چیز پیدا ہو گئی، زمین میں کیا چیز پیدا ہو گئی. اب تک سائنس اور ٹیکنالوجی جتنا کچھ بھی کر چکی ہو وہ اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. خدا ایک ایک چیز کو جانتا ہے. اس لیے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے یہاں پر کہ یُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اللہ جانتا ہے میہ کو، بارش کو، اس کو معلوم ہے کہ بارش کہاں کہاں ہے، کتنے مقدار میں ہے، اس کے کیا اثرات پھیلیں گے. یہ اب تک بات اگرچہ بہت واضح ہو گئی، کئی پیشن گوئیاں پوری ہو جاتی ہیں، اس کے باوجود بارش کی حقیقت اور یہ سب چیزیں اللہ ہی کے علم میں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اللہ ہی کو علم ہے اس چیز کا کہ دنیا میں جتنی مادہ چیزیں ہیں، ان مادہ چیزوں میں فیمیلز میں ان کے پیٹ میں کیا ہے، یعنی وہ کس چیز کو جنم دیں گی، اور وہ پیدا ہونے والا مردہ پیدا ہوگا، زندہ پیدا ہوگا، اس کی تقدیر کیا ہوگی، دنیا میں وہ کیا کام آگے کو کریں گے، اللہ ہی کے علم میں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ہمارے دور میں جتنی بھی سائنس نے ترقی کر لی ہے وہ بہت زیادہ بھی کر کے اتنا ہی بتا سکتے ہیں کہ میل ہے، فیمیل ہے. اب تک تو اتنا بھی نہیں بتا سکتے کہ کیا یہ اپنی مدت پوری کرنے کے بعد پیدا بھی ٹھیک ہو جائے گا یا نہیں ہوگا. کون جانتا ہے کہ زندگی کس کے پاس، اس میں زندگی پوری بھی ہوگی یا نہیں. کون جانتا ہے کہ موت کس وقت آ جائے. اتنا وقت باقی ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ گروتھ ہو رہی ہے اور بچہ ٹھیک ہے، بس اس کے بعد اسے کہو کہ یہ لکھ کے دے دیں کہ یہ واقعی زندہ پیدا ہوگا. کوئی نہیں جانتا. اللہ نے فرمایا یعلم، بس وہ جانتا ہے اس کی ساری حیثیتوں کو، کس وقت پیدا ہوگا، وہ گھڑی اور وقت کو بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ کہہ دیتے ہیں فلاں ڈیٹ میں آ جائے گا، آ جائیے، یہ بچہ ہو جائے گا، کتنے گھنٹوں میں ہوگا، کب اس کی عمر کی تکمیل ہو جائے گی، اللہ ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں. اور اسی لیے اس کے بعد فرمایا کہ وما تدری نفس، اور کوئی انسان یہ نہیں جانتا ماذا تکسب غدن، کل وہ کیا کرے گا. کل آنی ہے، وینسڈے ہے، صبح سے لے کے شام تک آپ اپنا پروگرام متعین کر لیتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور کچھ پتا نہیں ہے کہ کس وقت کون ملنے آ جائے. کوئی پتا نہیں کیا ایمرجنسی پیش آ جائے. کوئی پتا نہیں درمیان میں کس وقت کسی پروگرام کو کینسل کرنا پڑ جائے. اللہ نے فرمایا ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اتنی چھوٹی بات کہی ہے کہ تم اپنی ذات پر، اپنی زندگی پر غور کرو. بظاہر تمہیں کل کے متعلق پورا اختیار ہے، اس کے باوجود تم یہ نہیں جان سکتے کہ پوری ڈیٹیلز لکھ دو کہ کل میں کیا کھاؤں گا، کیا پیوں گا، کیا پہنوں گا، کیا خبریں میں سنوں گا، کس چیز پر کیا مجھے ایکشن لینا پڑ جائے گا. اللہ نے فرمایا کوئی نہیں جانتا. وما تدری نفس، اور کوئی بھی جیوی انسان نہیں جانتا بأی ارض تموت، کہ وہ کس زمین پر مرے گا، کہاں جا کر اس کی روح نکل جائے گی. یہ 5 چیزیں اللہ نے فرما دی. اللہ نے کہا ان 5 چیزوں کی مکمل تفصیل کسی کے علم میں نہیں ہے سوائے اللہ کے. ان اللہ علیم، اور اللہ ہی سب کچھ جانتا ہے ان 5 چیزوں کو. خبیر، اور بڑے خبر والا ہے، ایک ایک چیز کی اسے خبر ہے. تم لوگ اپنی زندگی، اپنی دنیا کو نہیں پہچان سکتے، نہیں جان سکتے. اس کا علم اللہ کا وہ تو بہت وسیع چیز ہے. کیسے شرک کر رہے ہو. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور اللہ ہی کے پاس ہیں سارے کے سارے خزانے جو غیب میں ہیں. لا يعلمها الا هو، اور لوگوں اللہ کے علاوہ کسی کو خبر نہیں ہے کہ اس کے خزانے کتنے ہیں، کن کن چیزوں کا وہ مالک. وَيَعْلَمُ، اور اللہ ہی کی ذات جانتی ہے ما فی البر، جو کچھ کے جنگل میں ہے، والبحر، اور جو کچھ کے دریا میں ہے. خدائی کو معلوم ہے کہ دریاؤں میں کتنی مچھلیاں ہیں،
اور خدائی کو معلوم ہے کہ اس میں پانی کے کتنے قطرات ہیں، اور اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس کی تہ میں مٹی ہے، ہیرے ہیں، سونا ہے، کیا چیز ہے اور کیا چیز نہیں ہے۔ خدا سب چیزوں کو جانتا ہے، اور حتیٰ کہ آپ دیکھیے اب بھی اس زمانے میں بھی کتنی چیزیں ہیں جن کو سائنسدان دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئی۔ لوگ وقت برباد کرتے ہیں، زندگی برباد کرتے ہیں، کیا کیا بےہودہ چیزیں دیکھ کے یہ چیزیں دیکھنے کے قابل ہیں۔ اب جو نئی آ رہی ہیں ہمارے دور میں، یہ مچھلیوں کی قسمیں آپ دیکھیں اور عجیب و غریب انسان حیران رہ جاتا ہے۔ سمندر کی تہ میں ایسی مچھلیاں نکالی انہوں نے کہا وہ اندھی ہیں اور ان کی آنکھیں نہیں ہیں اور وہ دیکھ نہیں پاتی، بس ان کے جسم سے ریز کوئی شعاع کوئی چیز نکلتی ہے، اس سے انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں، اور وہ متعین چیزیں جا کر کھاتی ہیں اور عجیب و غریب باتیں وہ بتاتے ہیں۔ اللہ نے یہ جو کہا ہے نا کہ بس وہ جانتا ہے، ابھی تو یہ کھلا ہے اور اس کے بعد پتہ نہیں آگے اور کیا کیا چیزیں کھلیں گی۔ ایسی ایسی مخلوق سمندروں میں ہے جن کو اب بھی برس کی محنت کے بعد انسان نے جانا ہے، اور یہ سب چیزیں اللہ کے ہونے پہ دلالت کرتی ہیں، اور انسان جب ان کو اس نقطۂ نظر سے دیکھتا اور سوچتا ہے تو بے اختیار دل کہتا ہے سبحان اللہ، خدا بندہ کتنا وسیع تیرا علم ہے، کتنی تیری قدرت ہے اور کیسی تیری مخلوق ہے۔ ارشاد فرمایا جو جنگل میں ہے، جو برف، اور دوسرا ترجمہ کیا گیا ہے جو کچھ خشکی میں ہے، والبحر، اور جو کچھ تری میں ہے، ان سب چیزوں کو اللہ جانتا ہے۔ خشکی میں کتنے جنگلات ہیں، خشکی میں کتنے صحرا ہیں، خشکی میں کتنے ممالک بس رہے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے ان میں، حتیٰ کہ آپ اپنے اس دور کو دیکھ لیں، دنیا میں 7-8 مقامات ایسے دریافت ہو گئے کہ وہاں چیزیں اپنا وزن جا کر کھو دیتی۔ آپ چیز کو اوپر پھینکیں وہ نیچے کی طرف جاتی۔ اب کہتے ہیں ان مقامات پہ کیا ہوا ہے، کوئی تھیوری دے رہا ہے، کوئی تھیوری دے رہا ہے، گریوٹی زیرو ہو گئی، اور یہ اتنی بڑی چیز ہے گریوٹی کا، کشش ثقل ہے نا، اس کا زیرو ہو جانا کچھ معمولی بات ہے، اور جو ہی ذرا اس سے 1 فٹ ادھر آ جائیے تو وہی چیز قائم ہے، 1 فٹ ادھر ہو جائے تو وہ چیز ساقط ہو جاتی ہے۔ یہ سب کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ تعالی ہی قیامت میں بتائے گا اپنے بندوں کو ان کی خواہش پہ کہ یہ دنیا میں کیا سارے عجائبات تھے۔ اللہ نے کہا ہم ہی کو معلوم ہے، ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وما تسقط من ورقۃ، اور دیکھو اس کے ساتھ کوئی پتا کوئی پات درخت سے نہیں جھڑتا، الا یعلمھا، مگر اللہ اس کو جانتا ہے۔ کتنے پتے جدا ہوتے ہیں، کتنے پتے زمین پر گر جاتے ہیں، ان کا کیا بنتا ہے، یہ سب چیزیں اس مالک کے علم میں۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور زمین کے اندھیروں میں، یہ واو جو ہے نا اس کا عطف پیچھے جا کر ورق پر پڑتا ہے، وما تسقط من ورقۃ، اور کوئی پتا جو گرتا ہے، ولا حبۃ، اور کوئی دانہ جو اگتا ہے، الا یعلمھا، مگر اللہ جانتے ہیں۔ ولا حبۃ، اور کوئی دانہ فی ظلمات الارض، کوئی بیج جو زمین کے اندھیروں میں ہے، بس اللہ ہی کو معلوم ہے۔ یعنی وہ بیج کا پھوٹنا کیسے ہوتا ہے، کتنے بیج پھوٹیں گے، کیا کیا چیزیں ہوں گی، کوئی انسان اس کا تعین نہیں کر سکتا، اللہ کے علم میں ہے۔ اور جو زمین کے اندھیروں کے اندر چیزیں ہیں وہ بھی خدا کے علم میں۔ ذرا اندازہ کیجئے اللہ کا علم کتنا وسیع ہے، دماغ تھک جاتا ہے انسان کا، اور اللہ کے علم کا کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ ولا رطب، اور کوئی چیز جو سوکھی ہے، ولا یابس، اور جو گیلی ہے، ولا رطب، اور کوئی چیز جو ہری، سوکھی نہیں ہری، ولا یابس، اور جو چیز سوکھی بھی ہے، الا فی کتاب مبین، مگر وہ سب کی سب اس نے لوح محفوظ میں لکھ رکھی، سب چیزیں لکھ رکھی کہ کیا کیا چیز ہے، کس کی غذا بنے گی، سوکھی چیزوں کو کون کھائے گا، ہری چیزوں کو کون کھائے گا، اس سے کیا اثرات مرتب ہوں گے، یہ سب کی سب چیزیں اللہ نے فرمایا ہے لوح محفوظ میں ہمارے پاس۔ جس پروردگار کا علم اتنا وسیع ہے، تم کسی کا علم ثابت کر سکتے؟
جب کسی کا بھی علم اتنا نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا کسی کا علم، تو تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، اس ذات پاک کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اور کسی اور کے متعلق سوچتے ہو کہ وہ کیا کیا اس کے پاس ہمارے حالات کی خبر ہو جائے گی اور یہ چیزیں ہو جائیں گی۔ اس پہ ایک بات صوفیہ نے بھی لکھی ہے تو اس سے زیادہ ریلیٹڈ نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ٹائم چل رہا ہے اور اس ٹائم میں ساری چیزیں آ گئیں۔ 1980 میں جو چیزیں تھیں وہ آ گئیں، پھر 90 میں جو چیزیں تھیں وہ آ گئیں، پھر 2000 میں جو چیزیں تھیں وہ آ گئیں۔ ہم یہ جو کہتے ہیں کہ زمانہ کہاں چلا جاتا ہے تو کہتے ہیں سب اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، اور جب قیامت میں اللہ کے ہاں پہنچیں گے تو اسے ریوائنڈ کر دیں گے، اس زمانے کو دوبارہ چلانا شروع کر دیں گے، اور پھر جو جس ٹائم میں آتا جائے گا اس کا حساب ہوتا جائے گا۔ سب چیزیں دوبارہ اسی طرح کریٹ ہو جائیں گی اور دوبارہ اسی طرح پیدا ہو جائیں گی۔ اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ تعالی نے اپنے تصرف اور قدرت کا بھی بتایا کہ وہ الذی، اور وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ ایک چیز تو یہ بتا دی کہ لوح محفوظ میں خدا نے یہ سب کچھ لکھ رکھا ہے۔ کب لکھا ہے اللہ نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ بحث ہوئی ہے کہ سب سے پہلی چیز کیا پیدا کی گئی، اور بہت سی احادیث میں آیا ہے کہ سب سے پہلی چیز قلم پیدا کی گئی، اور اللہ نے قلم سے کہا کہ لکھ۔ اس نے کہا میرے پروردگار میں کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا میری مخلوق کی تقدیر کو لکھ، اور پھر لوح محفوظ پہ اس نے لکھنا شروع کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کائنات کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے تم سب کے متعلق جو کچھ تھا اللہ نے لکھ دیا اور وہ فارغ ہو۔ سب اس کے علم میں تھا کہ کون دنیا میں جا کر کیا کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے لکھے کی وجہ سے کرتا ہے، بلکہ جو کچھ جس نے کرنا تھا اس وجہ سے اس نے لکھ دیا ہے کہ اچھا یہ کرے گا، جب اس کے پاس پیسے آئیں گے تو اتنی کتابیں خریدے گا، اچھا جب اتنی کتابیں پڑھ لے گا تو اتنے تھیسز لکھے گا، اور جب اتنے تھیسز لکھے گا تو پھر اس سے یہ نظریہ دنیا میں آگے کو بڑھے گا، یہ چیزیں ہوں گی۔ کوئی اور مثال لیں؟ تو اللہ نے یہ ساری چیزیں لکھ دی، اس کائنات کی تخلیق سے بھی 50,000 برس پہلے لکھ دی یہ سب چیزیں، اور اب ان کا ظہور ہوتا ہے، وہ ظاہر ہوتی ہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ تم دیکھو یہ سب کی سب چیزیں اللہ کے علم میں ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ الذی، اور وہ اللہ ہی کی ذات ہے، وہی ہے یتوفاکم باللیل، جو رات کو کیا کرتا ہے تمہارے شعور کو ساکت کر دیتا ہے، سوچنے کی، سمجھنے کی، دیکھنے کی، سننے کی ساری صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں اور آدمی اطمینان سے سو جاتا ہے۔ یتوفاکم، وہ تمہیں بھر لیتا ہے، وہ تمہیں آرام دے دیتا ہے، وہ تمہیں ایسا کر دیتا ہے کہ تمہارے حواس معطل ہو جائیں، آدمی آنکھیں خود بند کرتا ہے۔ اور آخری چیز جو انسان کو غافل کرتی ہے وہ نیند میں وہ آواز ہے کہ آواز ختم ہوتی ہے تب آدمی سوتا ہے، وگرنہ آوازیں آتی رہتی ہیں آتی رہتی ہیں آتی رہتی ہیں، آخری چیز آواز ہے، بس اس سے غفلت ہوتی ہے تو گویا آدمی نیند میں ڈوب گیا۔ اللہ نے فرمایا اسی لیے اصحاب کہف کے متعلق کہ فضربنا علی آذانہم، اور ہم نے ان کی قوت سماعت جو تھی اس کو بند کر دیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ سو گئے، ہم نے انہیں سلا دیا۔ آخری ہوش حواس حس جو معطل ہوتی ہے وہ سننے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی وهو الذی، اور وہ اللہ ہی کی ذات ہے، یتوفاکم باللیل، وہ کیا کرتی ہے فی اللیل، رات میں تمہیں بالکل سلا دیتی ہے، شعور معطل ہو جاتا ہے اور روح اس کو کچھ آزادی مل جاتی ہے۔ اور ایک انسان کا شعور وہ بھی ہوتا ہے جو دنیا میں گھومتا ہے، کہیں جاتا ہے، وہاں کی چیزوں کو دریافت کرتا ہے، اور پھر وہ اس کو خواب میں بھی دکھائی دیتی ہیں چیزیں، یہاں تک کہ وہ شعور کی ایک ایسی قسم ہے جس کے انکار سے کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں پیدا ہو جاتا، مگر یہ کہ صوفیہ نے اور فلاسفہ نے اس کا اثبات کیا ہے۔ مسلمان فلسفی بھی اسے کہتے ہیں، اور صوفیہ تو وہ تو کہتے ہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک
اور طرح کی روح ہے اور اس کی پرواز اتنی اونچی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی وہ جنت میں چلی جاتی ہے، کبھی اللہ کے عرش کے ساتھ جا کر مل جاتی ہے، اور وہ چیزیں انسان کو الہاماً معلوم ہو جاتی ہیں یا کشف سے معلوم ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہاں پر کہ وہ اللہ تمہارے اس شعور کو معطل کرتا ہے، تو مراد یہ ہے کہ انسان جب سو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد دیکھنا سننا یہ چیزیں ختم ہو جاتی۔ وَيَعْلَمُ، اور اللہ ہی کی ذات ہے، مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، جو کچھ تم کرتے ہو، مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، جو کچھ تم کماتے ہو دن کو، جراحتم کسبتم، یعنی جو کچھ تم کماتے ہو دن میں، اللہ ہی کی ذات ہے جو ان ساری چیزوں کو جانتی ہے۔ اللہ کا علم ہے، اسے معلوم ہے کہ دن میں کافروں نے کیا گناہ کیے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ رات کو جو گناہ کیے ہیں وہ اللہ کو معلوم نہیں، لیکن عام طور پہ چونکہ رات سونے کے لیے اور دن کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہا گیا کہ جو کچھ رات کو وہ سوتے ہیں وہ ان کا شعور معطل ہونا اور دن کو وہ جو کام کرتے ہیں سب کے سب اللہ کے علم میں۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ یہاں پر کافر نہیں بلکہ کل انسانیت مراد ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم سب کے سب لوگ جو بستے ہو، یہ جو رات کو سونا ہے اور یہ جو دن کو کام کرنے ہیں، سب کے سب اللہ کے علم میں، وہ جانتا ہے ان سب چیزوں کو۔ ثم یبعثکم، اور پھر تم کو اٹھائے گا، فیہ، اس دن میں، یا یہ کہ ثم یبعثکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھائے گا، فیہ، اس دن میں، یعنی قیامت میں۔ ایک تو یہ نیند دے دی، اور پھر اللہ تمہیں اٹھائے گا تمہاری قبروں سے، یہ جہاں جہاں بھی تم مرے ہوئے ہو، لیقضا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھائے گا قیامت میں، ایک لیقضا اجل مسمى، نہیں، پھر دیکھیے ثم یبعثکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھاتے ہیں، فیہ، اس میں، اس سے مراد قیامت بھی لی گئی ہے، یعنی قیامت میں اٹھائے گا اللہ تمہیں، لیقضا اجل مسمى، تاکہ عمر کی جو مدت تھی وہ پوری ہو جائے۔ تو عمر کی مدت پوری ہونا تو موت ہوئی، اس لیے کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ثم یبعثکم فیہ، پھر اللہ تمہیں اٹھاتا ہے اس نیند کے بعد، لیقضا اجل مسمى، تاکہ تمہاری جو عمر ہے نا وہ عمر پوری ہو جائے۔ جتنے دن بھی تم نے دنیا میں رہنا ہے اس مہلت کو خدا پورا کر دے۔ یا مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں اس دنیا میں بساتا ہے، پھر قیامت کے دن اٹھائے گا، تاکہ عمر کی مدت جو تمہاری تھی پوری ہو گئی، تم رہے اتنے برس، اس کے بعد اب تم خدا کے حضور میں لوٹ جاؤ۔ ثم الیہ مرجعکم، اور پھر تم اللہ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ ثم ینبئکم، پھر کیا ہوگا، جتائے گا، بما کنتم تعملون، جو عمل تم کرتے تھے اللہ ان تمام اعمال کو جتا دے گا، اللہ ان تمام اعمال کی خبر تمہیں دے گا کہ دنیا میں تم کیا کچھ کرتے رہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں، اللہ نے اپنے علم کا اثبات فرمایا تاکہ غیر کے علم کی نفی ہو اور اللہ کے علم کا اثبات ہو اور لوگ اس میں شرک نہ کریں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور اللہ کی ذات غالب ہے، یعنی اللہ کا حکم غالب ہے، علم بھی اس کا ہے، قدرت بھی اس کی ہے۔ کہاں ہے؟ فوق عبادہ، اللہ کی ذات غالب ہے فوق عبادہ، اپنے بندوں پر اس کا حکم چلتا ہے، اس کا زور چلتا ہے اپنے بندوں پر۔ عبادہ ہی، اپنے بندوں پر، یعنی جتنے بھی اس کے بندے ہیں، چاہے کافر ہیں چاہے مسلمان ہیں، مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، حقیقت میں تو زور اللہ ہی کا چلتا ہے۔ اور اللہ تعالی نے سب کو اپنے حکم میں باندھ رکھا، خدا کے حکم سے کون نکل سکتا ہے؟ کافر بھی اللہ کے حکم میں، اس طرح سے کہ اللہ نے آنکھ کو یہ حکم دے دیا کہ تم نے دیکھنا ہے، نتیجہ یہ کہ آنکھ دیکھتی ہے سنتی نہیں ہے۔ کافر کی آنکھ بھی دیکھتی ہے، مومن کی آنکھ بھی دیکھتی ہے۔ کانوں کو کہہ دیا سننا ہے اور تم نے سوچنا نہیں ہے، تو کان سنتے ہیں سوچتے تھوڑا ہی، اور دماغ کو کہہ دیا کہ سوچنا ہے تو دماغ اندھے کا بھی سوچتا ہے اور جو بہرا ہے اس کا بھی سوچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اپنے بندوں پر غالب ہیں،
تو غلبہ اس کا مانوی طور پر بھی ہے، تشریعی طور پر جو اختیار کے ساتھ ہے وہ تو مومن اسے اپنا رب مانتا ہے، وگرنہ حقیقت میں کافر بھی اس بارے میں اس کا مطیع ہے، اس کا فرما بردار ہے کہ وہ اس سے نکل ہی نہیں سکتا۔ کافر کے دل کو کہہ دیا ہے دھڑکنا ہے تو وہ دل کوئی بند ہو رہی ہے، اور جس لمحے وہ کہتا ہے کہ اس کی دھڑکن رک جائے وہ رک جاتی۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور اللہ کا حکم غالب ہے، زور ہے اللہ کا اس کے بندوں پر۔ وَيُرْسِلُ، اور وہ نازل کرتا ہے، بھیجتا ہے، حفظہ، فرشتے۔ فرشتوں کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حفظہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر نگران بھیجتا ہے۔ حفظہ کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ تمہارے لیے نگران بھیجتا ہے، یعنی ایسے فرشتے جو تمہارے اعمال کو لکھتے ہیں تاکہ قیامت میں ان پہ گواہیاں پڑیں اور ثواب اور عذاب یہ دونوں چیزیں سامنے آئیں۔ اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرشتے بھیجتا ہے حفاظت کے طور پر، یعنی وہ تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ اگر فرشتے خدا کی حفاظت نہ کریں تو جنات اور پتہ نہیں کون کون سی مخلوق ہیں اس دنیا میں کہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اور مار دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے بھیجے ایک، دوسرے تحریر کے لیے، اور دونوں اس لفظ سے مفہوم لیے جا سکتے ہیں کہ اللہ فرشتے بھیجتا ہے تاکہ وہ تحریر کریں، فرشتے بھیجتا ہے تاکہ تمہاری محافظت کریں، حفاظت کریں، اور فرشتے اپنی اس حفاظت کو اللہ اپنی اس حفاظت کو ہٹا دے، فرشتوں کو ہٹا دے تو انسان کا جینا اس کائنات میں دشوار ہو جائے۔ اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں، اتنی بڑی اور اتنی خراب کر دینے والی مخلوق اللہ کی اسی کائنات میں بستی، حتیٰ کہ کافر کی حفاظت کے لیے بھی فرشتے اللہ بھیجتا ہے، تو کافر کو بھی جنات اور شیاطین اور یہ چیزیں وہ اس کے قریب نہیں آتے، اور خدا اگر اپنی حفاظت اٹھا لے تو وہ بھی ان کا شکار ہو جائے۔ حتیٰ یہاں تک کہ انتہا کیا ہوتی ہے، اذا جاء احدکم الموت، تم میں سے کسی انسان کی موت آتی ہے، وقت پورا ہو جاتا ہے، توفت ہو رسولنا، اور رسولنا ہمارے فرشتے جو ہیں اس کو موت دیتے ہیں، اس کو واپس دے آتے ہیں، پورا کر دیتے ہیں ہمارے فرشتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو فرشتے ہیں اللہ کے حکم کے تحت کسی انسان کی روح نکالتے ہیں، اور یہ رد ہے ان لوگوں کا جو لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، اور خاص طور پہ اس فرشتے کی، اسے کیا کہتے ہیں اسرائیل علیہ السلام کو؟ نہیں ہندو دوت ہیں، یمدوت اس کے چھوٹے ہیں، ان کی پرستش ہوتی ہے۔ ہاں یہ ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو عجیب بات ہے، قرآن پاک شرک کی کوئی قسم چھوڑتا ہی نہیں۔ یہ تو صحیح معنی میں مشرکوں کے عقائد اور ان کی رسومات کی اطلاع ہونا، پھر مزہ آتا ہے توحید کو پڑھنے میں کہ اللہ کس طرح اس شرک کو، اس ٹی وی کے مرض کو جڑ سے اکھیڑتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ ہمارے فرشتے ہیں، اور وہ آتے ہیں کیا؟ وہ آتے ہیں انسانوں کی جان نکالنے کے لیے، رسولنا ہمارے، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ جو ہیں وہ بالکل کوئی قصور نہیں کرتے، ہمارے حکم سے موت دیتے ہیں۔ تم ان کی پرستش میں لگے ہوئے، وہ تو ہمارا حکم ہوتا ہے، اور ان کا کیا قصور ہے کہ انہیں کوئی برا کہے؟ لا يفرطون، بالکل وہ ہرگز اس میں کوئی قصور نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کی عبادت جو کرتے تھے ان کا بھی رد کر دیا، اور رسولنا جو اللہ لائے ہیں کہ ہمارے بہت سے فرشتے ہوتے ہیں، تو یہ فرشتے آتے ہیں اور انسانوں کی روح کو نکالتے ہیں، اور انسانوں کی روح کو نکالنے کے 3 درجات ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یرسل علیکم حفظہ، اللہ ان کو بھیجتا ہے فرشتوں کو تمہاری نگرانی کے لیے، یہاں تک کہ جب موت آتی ہے تو فرشتے روح کو نکالتے ہیں، اور پھر اس میں وہ کوئی قصور نہیں کرتے، تو معلوم ہوا کہ ملک الموت جو موت کا فرشتہ ہے وہ روح نکالتا ہے۔ ایک تو نظریہ یہ ہے
اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے ساتھ بہت سے فرشتے اور بھی ہوتے ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ اکیلا ملک الموت نہیں آتا بلکہ اور بہت سے فرشتے ہوتے ہیں، کیونکہ رسولنا کا جو اللہ نے یہاں کہا ہے نا کہ ہمارے فرشتے آتے ہیں کئی ایک، تو یہ ہے چیز کہ عزرائیل تو اس محکمے کے سربراہ ہوئے اور کئی ایک فرشتے ان کے نیچے ہوں گے جو انسانوں کی روح کو نکالتے ہیں، اور روح نکالنے کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات فرشتوں کو درمیان سے ہٹا کے اور اللہ تعالی خود کسی کی روح کو نکال لیتے، یہ بھی ثابت ہے، مگر اس کا سمجھنا ذرا سا دشوار ہے، اور ہوتا ہے ایسے کہ اللہ کا جو حکم ہوتا ہے خدا اپنے حکم کو خود ہی نافذ کر دیتا ہے، اور درمیان میں سے فرشتوں کا واسطہ بھی نکال دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس انسان کی روح کو خود نکال لیتے ہیں، اور خدا کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر بھی ہے، اور کئی ایک چیزیں آپ کو حدیث میں بھی مل جائیں گی، اسی طرح صوفیاء کے ہاں بھی مل جائیں گی کہ انہوں نے بتایا کہ اللہ کے فرشتوں کی بجائے حق تعالی شانہ کی خود ہی نائے تو خود مہربانی ہوئی اور اس انسان کی روح نکال لی۔ یہاں پر رسلنا کا لفظ فرمایا۔ اب دیکھیے کچھ لوگوں نے اس سے یہ استدلال کیا، بلکہ پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ رسولنا کا سے مراد کیا ہے۔ جب مراد فرشتے ٹھہرے تو کئی ایک فرشتے آتے ہیں جو انسانوں کی روح کو نکالتے ہیں۔ قرآن نے اسی بات کو دوسری جگہ پر بھی بیان کیا ہے، اور وہ دوسرا مقام ہے سورہ اعراف، اسی سے اگلی سورت ہے 8ویں پارے میں سورہ اعراف میں، وہاں سے پتا چلتا ہے 37 نمبر آیت دیکھ لیجئے اس کی 8ویں پارے میں 37 7ویں سورت 8واں پارہ اور 37 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے، او کذب بآیاتہ، یا اللہ کے حکموں کو جھٹلائے، اولئک ینالہم، یہ ایسے ہیں جو پائیں گے نصیبہم من الکتاب، جو کچھ ان کا حصہ لوح محفوظ میں لکھا گیا ہے نا، جو عذاب ان کو ملنا ہے یہ اسے پائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یہ کافر جو میرے احکامات کو جھٹلاتے ہیں اور کافر جو میری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اذا جاءتہم رسلنا، جب ہمارے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، یتوفونہم، ہمارے بھیجے ہوئے ان کی جان لینے کو، یتوفونہم، ان کی جان لینے کو، قالو، کہتے ہیں، اینما کنتم، کہاں زندگی گزاری، کیا ہوا ان کا، تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کرتے تھے، جن جن دیویوں اور دیوتاؤں کو پوجتے تھے، کیا ہوا ان کا، کدھر چلے گئے، قالوا ضلوا عنا، وہ کہتے ہیں گم ہو گئے، وشہدوا علی انفسہم، اور اپنی جانوں پر گواہی دیتے ہیں کہ انہم کانوا کافرین، کہ ہم کافر تھے، پھر ان کی موت آتی ہے۔ اللہ کا یہ عدل کا نظام ہے، اپنے کفر کی گواہی دے کے ہی مرتا ہے تاکہ اسے کوئی بالکل یہ چنتا نہ رہے کہ میرے ساتھ کوئی ناانصافی ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے فرشتے آتے ہیں اور جان لینے کو اچانک موت آ جاتی ہے، وہ ہمارے اور آپ کے لیے اچانک ہے نا کہ 1 منٹ میں مر گیا، اس 1 منٹ کو اللہ نے کتنا بڑھا دیا تھا اس کے لیے، اور اس 1 منٹ میں کتنی ڈیپتھ پیدا ہو گئی تھی، ممکن ہے 1000 سال گزر گیا ہو، وہ ہمارے آپ کے لیے ایسے ہے کہ 1 منٹ میں موت آ گئی تھی۔ ٹائم بڑی چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی جان کی گواہی دیتے ہیں کہ انہم کانوا کافرین، وہ کافر تھے، پھر ان کی روح نکلتی ہے۔ یہاں بھی رسولنا کا لفظ ہے نا کہ ہمارے فرشتے آتے ہیں، تو قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے کئی ایک فرشتے آتے ہیں۔ اشکال جو اس پہ پیش آتا ہے وہ سورہ الف لام میم سجدہ 21ویں پارے میں ہے، وہاں ایک آیت کریمہ ہے جو اس سے تھوڑی سی بظاہر ٹکراتی ہے، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں اللہ نے کیا کہا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اسے بھی دیکھ لیجئے۔ 21واں پارہ ہے سورہ سجدہ، نہیں الف لام میم سجدہ، الف لام میم سجدہ جو ہے سورت جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہ
وہ حامیم سجدہ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں. سورہ نمبر ہے 32 اور 11 نمبر آیت ہے 11. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ، آپ ان سے فرمائیے کہ موت دیتا ہے ملک الموت، موت کا فرشتہ تم کو تمہاری روح کو نکال لیتا ہے، الذی وکل بکم، جو تم پر متعین ہے، ثم الی ربکم ترجعون، اور پھر اس کے بعد تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یعنی تم اپنے آپ کو جو کچھ بھی سمجھتے ہو کہ خاک میں مل گئے تو تم جان ہو، زندگی ہو، روح ہو، اور وہ فرشتہ نکال کر لے جاتا ہے، بالکل فنا نہیں آ جاتی. اس لیے یہاں پر یہ جو ملک الموت کا لفظ ہے نا، یہ ملک الموت سے بعض لوگوں کو یہ ہوا کہ ایک ہی فرشتہ آتا ہے، لیکن یہاں پر ملک جو ہے یہ فرشتہ موت کا، یعنی اس میں جنس کے طور پر استعمال ہوا ہے کہ فرشتوں کی جنس میں سے ایک فرشتہ آنا نہیں، بلکہ فرشتوں کی جنس میں سے کئی ایک فرشتے آتے ہیں. بظاہر واحد ہے لیکن واحد بول کر جمع مراد لی گئی ہے، جیسے کہ قرآن پاک کی ان دونوں آیات میں پیچھے گزرا نا، رسولنا، ہمارے فرشتے آتے ہیں، تو معلوم ہوا فرشتے کئی ایک آتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک فرشتے کی طرف نسبت کر دی گئی کہ وہ اس کا ہیڈ ہوتا ہے. اور دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ فلاں جنرل نے فتح کر لیا ملک کو، حالانکہ وہ کوئی ایک تھوڑا ہی ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ پوری فوج تھی جس نے فتح کر لیا. ایسے ہی ان تینوں آیات میں کوئی فرق نہیں ہے، اللہ کے کئی ایک فرشتے آتے ہیں. جس انسان کی موت آتی ہے اس کے لیے، اس کی عزت کے لیے، اسے عذاب دینے کے لیے، یہ اللہ کا اپنا معاملہ ہے. اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں تشریف لے گئے، اور آپ اپنے پورے پاؤں زمین پر نہیں رکھ رہے تھے بلکہ پنجوں کے بل چل رہے تھے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ نے سعد کے لیے 70,000 فرشتے بھیجے ہیں اس کے جنازے میں، اور اتنا ہجوم ہے کہ اگر میں پاؤں رکھوں گا تو فرشتوں کے پاؤں پر پڑ جائے گا. تو ایسے ہوتا ہی ہے کہ ایک لوگوں کے ساتھ، اور بعض کو نظر بھی آ جاتے ہیں، جن کو نظر آتے ہیں کبھی کبھی وہ اطلاع بھی دے دیتے ہیں. محمد عبد الماجد دریا آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وفات سے پہلے انہوں نے کہا یہ فرشتے ہیں، دیکھ رہا ہوں انہیں. اس طرح بہت سی چیزیں پیش آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے فرشتے آتے ہیں توفت ہو رسولنا، اور ہمارے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اس کی جان نکالتے ہیں. وہ لا یفرطون، اور بالکل کوئی قصور نہیں ہوتا ان کا، بالکل وہ کوئی ایسی زیادتی اور ظلم سے کام نہیں لیتے. وہ ہمارا حکم ہوتا ہے اور ہمارے حکم کے مطابق وہ آتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ معصوم بھی ہوتے ہیں فرشتے، کہ اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، اپنے پاس سے کچھ نہیں کرتے. اور اسی طرح بعض لوگوں نے یہاں سے غلط دلیل بھی لے لی. وہ کہتے ہیں جی اللہ کا ایک فرشتہ پوری دنیا میں جہاں ہزاروں آدمی مرتے ہیں اور ایٹ اے ٹائم وہ پوری دنیا میں ایک ہی فرشتہ روح نکال رہا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں اگر ہم اپنے بزرگوں کو مان لیں یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں کہ وہ پوری دنیا میں ایٹ اے ٹائم موجود ہوتے ہیں تو پھر وہ تو فرشتے سے افضل تھے. وہ کہتے ہیں جب فرشتوں سے افضل تھے اور ایک فرشتہ پوری دنیا میں لوگوں کی روحیں نکال سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ہر جگہ پہ جا سکتے؟ یہ استدلال کی بنیاد ہے، سمجھے؟ کہ ایک ہی فرشتہ پوری دنیا میں مختلف جگہوں پہ، مختلف ملکوں میں مختلف لوگ مر رہے ہیں، وہ ایک ہی وقت میں سب جگہ سے روحیں نکالتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً فرشتوں سے افضل ہیں. جب وہ افضل ہیں تو وہ بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. فرشتے کے بارے میں مانتے، ان کے بارے میں کیوں نہیں مانتے؟ یہ جو غلطی ہے نا، اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ یہ مان لیا جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حاضر اور ناظر ہونے کا عقیدہ کہ وہ ہر جگہ ہیں.
یہ تو اللہ کی کتاب کی نص سے ثابت ہے کہ فرشتے بہت زیادہ ہوتے ہیں. اول جہاں جو پہلا سٹیپ ہے اس کو ہی کیوں مانے کہ ایک ہی فرشتہ پوری دنیا میں گھوم کے روحوں کو نکالتا ہے. اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ فرما دیا ہے کہ رسولنا ہمارے کئی ایک فرشتے ہوتے ہیں. تو کسی کے پاس کوئی فرشتہ گیا, کسی کے پاس کوئی فرشتہ گیا, کہیں کم گئے کہیں زیادہ گئے, جیسے اللہ کی مشیت ہوئی. اس لیے ایک فرشتے کا تصور زیادہ صحیح نہیں. اور اس آیت کی تشریح ہم نے آپ سے عرض کر دی جہاں ایک ہی فرشتے کا ذکر تھا. دوسری بات یہ ہے کہ فرشتے کا جانا تو نص سے ثابت ہے, قرآن پاک سے قطعی چیز ہے, اس کا انکار کفر ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری دنیا میں ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا یہ کس نص سے ثابت ہے؟ یہ تو آپ قیاس کر رہے ہیں فرشتوں پہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور کیا قیاس سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے؟ اللہ قیاس کرے نص کے ذریعے ہمیں بتا دے وہ تو چلو بات ہوئی حق تعالی شانو کی. انسان اپنے پاس سے قیاس کرے ایک چیز سے دوسری چیز پہ اور اس کے بعد اس سے عقیدے کو ثابت کر لے, یہ کیسے ثابت ہو گیا؟ ایسا بڑا عقیدہ جو کفر اور اسلام کا ہو, ہزاروں لاکھوں آدمی کفر اور اسلام کے مخمصے میں پھنسا دیے جائیں اور اس سے پوچھو بھی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد کوئی نہیں, بس بنیاد یہی ہے کہ فرشتے سے افضل ہیں, لہذا جب فرشتہ جا سکتا ہے تو وہ بھی جا سکتے ہیں. یہ تو علیاذ باللہ اگر اسی قسم کے دلائل دینے ہوں تو پھر تو دلیل یہ بھی دی جا سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بعض لوگ افضل ہیں. علیاذ باللہ مثلاً ایک آدمی کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حج کیے؟ وہ کہتا ہے جی ایک حج کیا. وہ کہتا ہے دیکھو انہوں نے ایک حج کیا اور اتنا ثواب انہیں ملا ہوگا, میں نے تو زندگی میں 30 حج کر لیے, ہمیں کتنا ثواب ملا ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کتنے برس نماز پڑھی؟ وہ کہتا ہے 23 برس. کہتا ہے 23 برس کو کیلکولیٹ کرو کتنی نمازیں ہوئی تھیں, اتنی ہو گئی تھی, اور ہم تو پچھلے 40 برس سے پڑھ رہے ہیں, ہم ان سے بھی افضل ہو گئے. یہ سب باتیں مغالطے کی ہیں اور اصل چیز یہ ہے کہ اللہ سے بے خوفی کی. خدا کا خوف ہو تو انسان ایسی باتیں نہ کرے. ایک آدمی اور اٹھے اور وہ کہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل تھے. اچھا بھی کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شیطان بھاگ جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم جس راستے پہ چلو شیطان اس پہ نہیں چلتا. بات تو ٹھیک ہے, یہ تو حدیث میں آیا. اب اگلا جو اس کے ساتھ جوڑ لگانا ہے نا وہ جوڑ غلط بٹھاتے ہیں. اور وہ جب کہتا ہے لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ تو شیطان چلتا رہتا تھا, آپ کے پاس آتا تھا, ایک مرتبہ آپ نے اسے پکڑ بھی لیا تھا, حدیث میں آیا ہے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا. یہ سب چیزیں, ایک آدمی کھانا کھانے لگا اور اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور آپ نے فرمایا اس کے ساتھ جو شیطان ہے نا, اللہ کی قسم اس کا ہاتھ بھی میرے ہی ہاتھ میں ہے اور میں تمہیں دکھا دوں. اگر مجھے یہ نہ ہوتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ میری حکومت بس جنوں پہ اور انسانوں پہ رہے, تو ان کی دعا پوری ہونے دو, میں تمہیں نہیں دکھا رہا. تو اب کوئی آدمی کہے کہ یہ جن اور شیطان وہاں تک آ جاتے تھے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تو نہیں آتے تھے, لہٰذا وہ افضل ہوئے. یہ جو لہٰذا صغرا اور کبرا مرتب کر کے نا اس طرح ریزلٹس نکالتے ہیں لاجیکل قسم کے, اس سے دنیا کی ساری چیزیں پھر ثابت کی جا سکتی ہیں. علیہ باللہ حتیٰ کہ بیٹے کو باپ سے بھی اچھا قرار دیا جا سکتا ہے. یہ چیزیں عقیدے کی ہیں اور عقیدہ چاہتا ہے کہ اسے نص سے ثابت کیا جائے. تو فرشتے کا دنیا میں لوگوں کی روحوں کا نکالنا, فرض کر لیجئے ایک ہی فرشتہ ہے تو نص سے ثابت ہے نا. اسی طرح شیطان کے متعلق بھی نص سے ثابت ہے کہ وہ انسانوں میں وسوسے ڈالتا ہے. یہ تو نصوص ہیں قرآن پاک کی. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کس نص سے ثابت ہے کہ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر؟ اتنا سا سوال بس, اور کچھ نہیں. کہ عقیدے کی بنیاد نص پہ ہوتی ہے, نص قرآنی یعنی قطعی آیت یا ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جسے ہر زمانے میں اتنے لوگ روایت کرتے رہے ہوں کہ اس حدیث کا غلط ہونا مانا ہی نہ جا سکے. یہ چیزیں ہیں جو ثابت کرتی ہیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. یہ کیا سمجھے بات؟ بس اتنی ہی بات ہے جو وہاں خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے لکھ دی, اور انہوں نے لکھا
کہ شیطان کا اور فرشتے کا دنیا میں مختلف جگہ پہ ہونا نص سے ثابت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر و ناظر ہونا کس نص سے ثابت ہے؟ حضرت نے پرانی اردو میں بس اتنا ہی جملہ لکھا ہے. اس جملے کو لے اڑے لوگ، اور لوگوں نے کہا دیکھو مولوی خلیل احمد یہ لکھتے ہیں کہ شیطان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا ہے، علیہ باللہ، اور اس پہ کفر کا فتویٰ لگ گیا. اور حضرت کہتے ہی رہے کہ ارے اصل عبارت دیکھ لو میں نے کیا لکھی ہے، اس کو کسی نے نہیں دیکھا، اور لوگوں نے کہا بس مولوی کافر ہو گیا، بس جی یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو گئی. اور یہ توہین رسالت اتنا بڑا تماشا مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے کہ جس کو چاہیں توہین کا مرتکب قرار دیں اور کافر قرار دیں. نہیں لکھا انہوں نے، ان کی کتاب ابھی بھی ملتی ہے. اب کیا آج سے 50 برس پہلے لکھی گئی، 70 برس پہلے، 80 برس پہلے، وہ بھی نکلوا لو، اس میں بھی اتنا ہی لکھا ہے کہ نص سے یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سی نص ہے جس سے فریق مخالف یہ بات ثابت کرتا ہے؟ بس اتنی بات حضرت کی، اور اس کو لے اڑے کہ وہ اتنا ظالم ہے کہ فرشتے کے علم کو اور شیطان کے علم کو پوری دنیا کے لیے مانتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو نہیں مانتا مولوی خلیل احمد. لہذا ایسے ہو، ایسے ہی ہے. جہالت جب تک ہے نا لوگوں میں، اور لوگ خود نہیں پڑھتے لکھتے، اس وقت تک یہ چیزیں چلتی ہیں. اسی لیے ہم عرض کرتے ہیں ہر ایک سے کہ جو اپنے بڑوں نے کتابیں لکھی ہیں بس صرف ان کو پڑھ لو. جس پہ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ فلانی کا، اس کتاب کو بھی ذرا کھول کے دیکھ لیں. اگر اتنی مذہبیات کا شوق ہو تو اس کو بھی دیکھیں جس پہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے، اس کو بھی تو پڑھ لینا چاہیے. اچھا اس نے یہ بات لکھی ہے یا نہیں لکھی؟ بس اتنی بات. ہم میں سے کوئی اس بات کا ذرہ برابر شک و شائبہ نہیں لا سکتا دل میں بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں تھے. علیہ باللہ ہر طرح سے ختم نبوت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے بھی نبوت کا جو دعویٰ کیا یہ سب کافر تھے. غلام احمد قادیانی بھی کافر تھے، مرزائی بھی کافر ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں. ایک صاحب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نماز پڑھانے آیا ایک دن فجر کی، اور پگڑی وہ باندھتا تھا، بجائے پگڑی کے اپنی اہلیہ کی شلوار لپیٹ کے آ گیا. یہ انہوں نے بیان کر دیا. بیان جب کیا تو ایک قادیانی نے کہا مولوی صاحب بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات، میں توبہ کروں گا قادیانیت سے، آپ ثابت کر دیں کہ یہ کہاں لکھا ہے، کون ہے اس بات کو جس نے لکھا ہے، کہ ثابت کر دیں، میں قادیانیت چھوڑ دیتا. اس کا کوئی ثبوت ہو تو کوئی دے نا. اور لوگ بڑے خوش. ہم کہتے ہیں 1000 لعنت و خدا کی مرزا غلام احمد قادیانی پہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علیہ باللہ کسی کی نبوت کا سوچا بھی نہیں جا سکتا، مگر اتنی بات کہو جو اپنے مخالف کے مخالف میں سچائی ہے، اس پہ جھوٹ بولنے کا کیا فائدہ؟ اور تھوڑے دلائل ہیں ان کے کفر کے. وہ اڑ گیا. اس نے کہا مولوی صاحب آپ نے کہا ہے، آپ ثابت کر کے دیں گے، اب ثبوت کوئی ہو تو پتا چلے نا، آخر کہیں لکھا ہونا چاہیے، کوئی عینی گواہ ہونے چاہیے، وہ نہیں ملے. یہ زیادتی پچھلے کئی 200 برس سے تو ہندوستان میں کر ہی رہے ہیں کہ جو فرقہ اپنے مخالف کو دیکھتا ہے اس کی کتابوں کو پڑھے بغیر اس پہ فتویٰ لگا دیتا ہے، جی یہ فلاں فلاں ایسے ہیں، انہوں نے ایسے لکھ دیا، اور اصل کتاب دیکھو تو وہ کوئی اور چیز لکھ رہا ہوتا ہے. یہ اس میں سے اپنے مطلب کی کوئی اور چیز نکال لیتے ہیں، وہ بیچارہ کچھ روتا ہے، یہ اسے گانا سمجھتے ہیں. یہ ہیں چیزیں. اس لیے یہ جو ہے نا اللہ تعالی نے فرمایا کہ توفت رسلنا، یہ دلیل ہے اس کی کہ اللہ کے کئی ایک فرشتے آتے ہیں، وہم لا یفرطون، اور وہ ہم لا یفرطون، اور ان کے متعلق اللہ نے فرمایا وہ کوئی قصور نہیں کرتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موقعی احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو تعلق تھا، اب تفصیل کیا کریں، ہم تو بات کر رہے ہیں تفسیر کی، اس میں کہاں اتنی گنجائش وقت کی نکلتی ہے. حضرت فرماتے تھے شیخ الحدیث محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا
کہ میں نے پورا قرآن پاک الف لام میم سے والناس تک پورا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. یہ ان کا تعلق ان کے ساتھ تھا. روحانیت میں جو بھی بات تھی ان کے، یہ انہوں نے فرمایا کہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. جن لوگوں کو اس فکرے کا مفہوم پتہ ہے ان سے کسی سے پوچھے یہ کتنی بڑی بات ہے. اور وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے لیے کوئی علیہ باللہ جملے لکھتے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ثم ردو. اس کے بعد وہ لوگ وہ ثم ردو اور پھر پھیرے جاتے ہیں، لوٹائے جاتے ہیں. کدھر؟ اللہ کی طرف. ثم ردو پہنچائے جائیں گے اللہ، اللہ کی طرف، یعنی اللہ تعالی کے حضور میں. مولاہم الحق، اور ایسا ہے مالک جو حقیقی ہے. مولاہم، مالک ان کا، الحق، جو سچا مالک. اللہ تعالی کے نام سے پہلے یہاں پر زبر آ رہی ہے نا، اللہ، ایسی ہے نا، اللہ میں لام پر زبر آ رہی ہے نا. جب بھی قرآن پاک میں اللہ تعالی کے نام سے پہلے زبر یہ آئے فتح یا ضمہ آئے پیش، تو اللہ کے لفظ کو پر پڑھنا چاہیے. اور اگر زیر آ جائے تو اس کو پر نہیں پڑھنا چاہیے. عند اللہ، اللہ، اللہ کا لفظ جو ہے اس کو بھرپور انداز میں پڑھنا چاہیے. جب اس سے پہلے کے لفظ پر زبر آئے یا پیش آئے اور زیر آئے تو اسے پھر باریک پڑھنا چاہیے. ثم ردو الی اللہ، اور پھر وہ کیا ہوگا؟ لوٹائے جائیں گے اللہ تعالی کی طرف موت کے بعد. مولاہم الحق، اور اللہ جو ان کا حقیقی وارث. سارا کچھ دنیا میں چھوڑ گئے اور اللہ کے پاس پہنچ گئے. سارے جھگڑے، سارا شرک اور سارا جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے جن کو، سب چھوڑ کے اللہ کے پاس پہنچا دیے گئے. الا لہ الحکم، سنتے ہو؟ الا، یاد رکھو، لہ الحکم، قدرت کسی کی نہیں ہے مگر اللہ کی. اور اتنا زبردست قادر ہے کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے ہاں حساب و کتاب میں کچھ دیر ہو جائے گی، کروڑوں اربوں آدمی ہوں گے، کیسے 50,000 سال میں بھی پورا ہو جائے گا؟ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور سب سے جلدی حساب لینے والی اس کی ذات. بار بار اپنی طرف توجہ دلاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ ثم ردوا الی اللہ، اور پھر اس کے بعد پہنچائے جائیں گے اللہ کی طرف. مولاہم الحق، جو مالک ہے ان کا حقیقی طور پر ملکیت تو اللہ کی ہے. ایک لمحے میں انسان کی عمر بھر کی بھلائی اور برائی خدا اسے واضح کر دے گا. اور ارشاد فرمایا الا لہ الحکم، سنتے ہو؟ اچھی طرح سنو، غور کرو. الا، یاد رکھو، لہ الحکم، حکم اللہ ہی کا چلتا ہے. تمہاری جانیں تمہارے اپنے قبضے میں کیا، کسی کے قبضے میں بھی نہیں. پورا اللہ نے پہلے علم، وہ 9 صفات کا لفظ کی تھی نا اللہ تعالی کی، یہ اس کی ذاتی صفات ہیں. پورا اللہ نے اپنے علم کا بیان کر دیا. اب اپنی پوری قدرت کا ارشاد فرما رہا ہے کہ پوری طرح اسے قدرت حاصل ہے اور پوری طرح اسے علم ہے. یاد رکھو، حکم اسی کا چلتا ہے. جب وہ موت بھیجنا چاہے کوئی ٹال نہیں سکتا، جب وہ عذاب بھیجنا چاہے کوئی ٹال نہیں سکتا. آخرت کے اس کے فیصلے، تم اگر یہ سمجھو کہ کوئی تمہاری سفارش کر دے اور کام چل جائے، وہ ہوا اسرع الحاسبین، وہ سب سے زیادہ جلدی حساب کرنے والا ہے. ایک ایک لمحے میں حساب کر دیتا ہے اور 1 منٹ میں فیصلے ہو جاتے ہیں. وہ ذات ایسی نہیں ہے جس کے ہاں بکھیڑے لمبے پڑ جائیں، بلکہ اللہ کی ذات کو پوری قدرت حاصل. تم اس کی قدرت کا سننا چاہتے ہو؟ قل، آپ ان سے کہیے، میں ینجیکم، یہ نئی دلیل دے رہے ہیں عقلی.
عقلاً یہ نئی دلیل دی ہے خدا نے اپنی توحید پر، من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، ان سے کہیے کہ کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے، من ظلمات البر، خشکی میں جتنی بھی اندھیرے ہوتے ہیں ان سے کون تمہیں نجات دیتا ہے۔ خشکی میں اندھیروں کا مطلب مفسرین نے مختلف لیا ہے، سمپل ایک اس کی ٹرانسلیشن انہوں نے کیا ہے کہ جنگل میں جو اندھیرے ہوتے ہیں، کہیں بھٹک جاؤ تم جاتے ہوئے، درختوں کے جھنڈ میں پھنس جاؤ اور تمہیں پتہ نہ چلے، جنگل میں راستہ بھول جاؤ تو تمہیں اندازہ نہ ہو کہ سمت کون سی ہے، کون ہے جو تمہیں اس وقت راہ دکھاتا ہے، کون ہے جو تمہیں اس وقت نجات دے۔ کسی بھی جگہ دنیا میں جہاں صحرا ہوتا ہے نا، صحرا میں آدمی چلا جائے، چاروں طرف ریت ہوتی ہے اور پھر جا کر اندازہ ہوتا ہے کہ اوفو یہاں میں کس مشکل میں پھنس گیا ہوں، کوئی ڈائریکشن نہیں نظر آ رہی، جاؤں تو کدھر جاؤں، اور پھر دیکھتا ہے ٹائر گاڑی کے یا اپنے پاؤں کے، پھر اس پہ قدم چلتے ہیں، واپس آتے ہیں، اور اگر ہوا چل رہی ہے اور نشانات مٹ جائیں مر جاتا ہے انسان۔ ایک ترجمہ تفسیر اس کی، دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ من ینجیکم من ظلمات البر، تم جو دنیا میں زندگی گزار رہے ہو، یہاں جب تمہیں اندھیرے آ لیتے ہیں، مصائب، تکالیف، پریشانیاں، اس اندھیرے میں، زندگی کے اندھیروں میں کوئی راہ تم متعین نہیں کر پاتے، کون ہے جو تمہیں بچاتا ہے؟ والبحر، اور سمندر کے اندھیروں میں بھی، سمندر کے اندھیرے یعنی سمندر کی تہ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ جو اندھیرے ہیں، ایک ترجمہ تفسیر اس کی گئی، اور دوسری یہ کہ والبحر، سمندر میں جب تم پھنس جاتے ہو اور جہاز ڈولنے لگتے ہیں اور طوفان آ جاتا ہے، کون ہے جو تمہیں بچاتا ہے؟ تدعونہ، اور تم سب مل کر پھر کیا کرتے ہو؟ تدعونہ، پکارتے ہو، جس کو پکارتے ہو کیا کرتے ہو؟ تضرعاً، گڑ گڑاتے ہو، وخفیتاً، اور چپکے چپکے اس کو پکار رہے ہوتے ہو، لئن انجانا، اگر آپ بچا دیں ہمیں، من ہذہ، ان ظلمات سے، ان اندھیروں سے، ان مشکلات سے، اگر آپ ہمیں نجات دے دیں اس بلا سے، اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور تیرا احسان مانیں گے، ضرور تیرے فرما بردار بنیں گے، ضرور تیرا شکر ادا کریں گے۔ اللہ کی توحید نئی دلیل دی ہے کہ تم خود سوچو، اس وقت کسے پکار رہے ہوتے ہو جب زندگی میں مشکلات پڑ جاتی ہیں، تکالیف بڑھ جاتی ہیں، تو اس وقت کس کا نام لیتے ہو؟ قل اللہ، آپ فرمائیے اللہ، ینجیکم منہا، اللہ ہی تمہیں اس سے نجات دیتا ہے، اللہ ہی زندگی کے مصائب کو حل کرتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو ان اندھیروں سے تمہیں نکالتا ہے، وہ بلاؤں سے، وہ بلائیں چاہے دنیا میں زندگی خشکی میں آئیں اور چاہے وہ سمندر کے راستوں میں آئیں، کہیں بھی کوئی بھی جب بلا اور مصیبت میں پھنس جاتا ہے، قل اللہ ینجیکم منہا، کہ یہ اللہ ہی تمہیں اس سے نکالتا ہے، ومن کل کرب، اور اللہ ہی ہے جو ہر گھبراہٹ سے لوگوں کو بچا لیتا۔ صرف یہی نہیں جو ہم نے بیان کیا ہے کہ ظلمات البر والبحر، بلکہ ومن کل کرب، اللہ ہے جو ہر گھبراہٹ سے تم کو بچاتا ہے، ہر گھبراہٹ میں وہ تمہارے کام آتا ہے، ہر مصیبت میں وہ تمہارا ہاتھ تھام لیتا ہے، ہر مشکل میں وہ تمہارا نجات دہندہ ہے، اور پھر کیا تم کیا کرتے ہو؟ ثم انتم تشرکون، اس کے باوجود تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ کوئی تو غیرت ہو کہ جب مصیبتیں مشکلات آئیں تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو اگر اتنا ہی ہے، اور پھر تمہاری مصیبتوں کا حل ہو جائے، وہاں بھی نہیں، وہاں اللہ ہی کو پکارتے، اور اللہ نے کہا جب ایسے ایسے مشکل موقعوں پر مجھے پکارتے ہو تو پھر دیکھو کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے۔ مصیبت زدہ آدمی کے لیے خدا نے 4 چیزیں یہاں ذکر کی ہیں اس آیت میں، آپ دیکھیے۔ ایک تو بتایا ہے کہ تدعونہ، تم اللہ کو پکارتے ہو، تو مصیبت زدہ آدمی اللہ کو پکارتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو یہ 4 کام کرنے چاہیے۔ اللہ نے فرمایا تدعونہ، تم اسی کو پکارتے ہو، اس سے مراد ہو گئی دعا، یعنی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، خوشی کی حالت میں بھی اور مصیبت کی حالت میں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا
کہ اللہ کے رسول کوئی ایسی چیز بتا دیں کہ میں دعا مانگوں اور وہ رد نہ ہو جب مجھ پہ مصیبت آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی میں اللہ کو نہ بھولنا، مصیبت میں وہ تمہیں نہیں بھلائے گا. کیونکہ عام طور پہ جب خوشی آتی ہے انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. جتنی بھی خوشیاں ہیں فرسٹ سٹیپ اس کا یہی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ یہ آپ نے مہربانی کی ہے، میرا اس میں کچھ نہیں. گھر جاتا ہے انسان سارا دن، ایک اس کی مثال دیں، تھکا ہوا، کام کیا ہوا، آفس کے بکھیڑے کیا کیا چیزیں، اور تجربہ ہوگا کہ گھر میں جو ہی داخل ہوئے بیوی بچے جن سے بھی محبت ہے نا زیادہ، کان میں ایک جملہ آواز ہنسی کوئی چیز پیش آتی ہے ساری تھکن گویا اتر جاتی ہے، اتنی خوشی ہوتی. یہ اب کیا ہے؟ ایک آدمی ہے جو اپنے بچے کو اٹھاتا ہے، اسے پیار کرتا ہے، کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے، کیسے رہے ہو بیٹا، کیا کر رہا تھا، بیٹی کیا کر رہی تھی. ایک آدمی ہے جو ایک لمحے کے لیے رک جاتا ہے، صرف ایک لمحے کے لیے، اور کہتا ہے اللہ یہ آپ نے دن دکھایا، خدایا یہ تیری مہربانی، اللہ آپ کا احسان ہے، میرا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. یہ آدمی ٹھیک ہے کہ ایک ایک چیز پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. ایسے ہوتی ہے ذہنی تربیت، اور ایسے ہوتے ہیں اچھے لوگ کہ جب بھی کوئی خوشی ملتی ہے فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ اللہ آپ کا یہ احسان ہے، میرا اس میں کچھ کمال نہیں. اس سے معلوم ہوا اس آیت سے کہ پہلی چیز دعا ہے جو لوگ مانگتے ہیں اور مانگنی بھی چاہیے. دوسری چیز بتایا کہ تضرعاً، کیسے دعا وہ مانگتے ہیں. اللہ تعالی نے بتا دیا کہ تضرعاً، کہ وہ عاجزی سے، بہت ہی انکساری سے وہ ایسے مانگتا ہے، اور خدا کی طرف سے اس انکساری کی وجہ سے اس کی بھی رعایت کی جاتی ہے. یہاں تو بیان ہے اگرچہ مشرکین کا کہ یہ اس طرح مانگتے ہیں، لیکن ہمیں بھی تلقین ہے کہ اللہ سے جب مانگو تو ایسے مانگو. اس لیے دوسری چیز تضرع ہوئی کہ اس طرح اللہ سے وہ مانگتا ہے. اور تیسری چیز ارشاد فرمایا خفیہ، چپکے چپکے. تضرع کا ایک مطلب یہ بھی کیا گیا ہے کہ گڑ گڑاتے ہوئے، اور گڑ گڑانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی روتا ہے، اپنی مشکل مصیبت اس کا اظہار کرتا ہے، تنگی اور تکلیف کا، اور کہتا ہے اللہ یہ چیز پیش آ گئی ہے اور میں اس سے بچ نہیں سکتا، تو مہربانی کر. اور لوگوں کو ہمیشہ یہ تضرع اور رونا اپنی مصیبتوں پہ آتا ہے کہ اتنا قرض ہو گیا ہے، یا نوکری چھوٹ گئی ہے، یا شادی نہیں ہو رہی، یا بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے. اپنے گناہوں پر کیوں نہیں آتا بھائی؟ کسی دن خدا سے یہ بھی تو کہے کہ اللہ میں اپنے نفس کا، شیطان کا بڑا شکار ہو گیا ہوں، تو مہربانی کر مجھے ان سے بچا لے، کوئی راہ نہیں ہے، میں تو بالکل عاجز آ گیا ہوں. حتیٰ کہ اگر تو کہے کہ میں کچھ ہمت کروں تو وہ بھی تو ہی دے دے، میرے پاس کچھ نہیں رہا. اس پہ کیوں نہیں گڑ گڑاتا؟ اس لیے کہ اس کا نفع اور نقصان ذرا دیر سے سمجھ میں آتا ہے نا. اللہ نے دوسری چیز یہ فرمائی. تیسری چیز فرمایا وہ خفیہ، چپکے چپکے دعا مانگتے ہیں اللہ سے. یہ دلیل ہے اس کی کہ اللہ کی یاد چپکے چپکے بھی ہوتی ہے. آدمی دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگتا رہے، دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرتا رہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے خدا تک پہنچنے کا. اب کوئی خوشی آئی تو یہ ضروری تھوڑا ہی ہے کہ اونچی آواز سے اللہ کا شکر ادا کر لے، اور کوئی غم آیا تو اونچی آواز سے وہ خدا کو پکارنے لگ جائے. یہ بھی طریقہ ہے کہ دل ہی دل میں کہتا ہے اللہ تیری تو اس مصیبت سے بچا، اس آفت سے بچا. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جب بھی کوئی آدمی مجھ سے سوال پوچھتا ہے تو اندر سے میں ڈر جاتا ہوں اور فوراً کہتا ہوں اللہ اس سوال کا جواب مجھے تو کچھ آتا نہیں، آپ مہربانی کریں. شریعت کا مسئلہ پوچھ رہا ہے، غلط جواب دے دیا، آپ کے ہاں پوچھ ہو جائے گی، اللہ میری مدد کرے. یہ چیز ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا خفیہ. تیسری چیز کیا ہے کہ وہ چپکے چپکے خدا سے مانگتا ہے، اور اس چپکے چپکے مانگنے میں اخلاص بھی بہت رہتا ہے نا.
کہ کسی کو کچھ پتا نہیں ہے کہ اس آدمی کی حالت کیفیت کیا ہے، بس اندر ہی اندر دل میں اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ اور چوتھی چیز اللہ نے فرمایا کہ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور جب خدا نجات دے دیتا ہے نا، کہتے ہیں اللہ اگر آپ نجات دے دیں ان مصیبتوں سے ہمیں، ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ اور بعد میں شکر ادا نہیں کرتے یہ کافر، تو مومن اس کے برعکس کرے کہ جب اس کی مصیبت مشکلات ٹل جائیں اللہ کا شکر ادا کرے، جب دعا قبول ہو جائے اللہ کا شکر ادا کرے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ حال تھا کہ ان کو جب اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ دعا میری قبول ہو گئی ہے، 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ تو نے احسان کیا، ہماری دعا قبول ہو گئی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا احد کے دن کہ اللہ سعد کا تیر خطا نہ کر، صحیح نشانے پہ لگے جو جیسے یہ چلاتا ہے، اور پروردگار اس کی دعا اس کو رد نہ فرما۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی دعا اور بد دعا سارے صحابہ رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ اس شخص کی دعا لینی چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے بد دعا سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں کوفہ میں بیت المال پہ مقرر کیا تھا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے حالات کچھ اچھے نہیں تھے تو انہوں نے قرض لے لیا، اب سرکاری پیسہ تھا انہوں نے قرض دے دیا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے رہے عبداللہ ابن مسعود سے کہ یہ گورنمنٹ کے پیسے ہیں واپس کر دو، ان کے پاس ہوں تو وہ واپس کریں۔ ایک دن حضرت سعد رضی اللہ عنہ اس بات پہ غصہ آیا اور انہیں ہاتھ اٹھائے بد دعا کے لیے، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کو پکڑ لیا، انہوں نے کہا آپ بد دعا نہ دیں، میں ضرور یہ پیسے واپس آپ کو کر دوں گا۔ سب ڈرتے تھے۔ ایک آدمی آیا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس، اس نے کہا خارجی تھا نا جو کل جن کی کیفیت بات گزری ہے، اور سعد رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا کہ تم علی کے لیے بد دعا کرو، تو انہوں نے کہا میں علی رضی اللہ عنہ کے لیے امیر المومنین کے لیے کیوں بد دعا کروں؟ اس نے کہا نہیں آپ کو کرنی پڑے گی۔ وہ اصرار کرتا رہا، جھگڑا۔ انہوں نے کہا میں امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے لیے بد دعا کا سوچتا بھی اگر تو اس وقت سوچتا جب مجھے 3 چیزیں نہ پتا ہوتی۔ اور پھر انہیں گنوائی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی دی، نکاح کیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی، اس کا واقعہ سنایا۔ پھر ایک اور واقعہ سنایا، فرمایا یہ 3 چیزیں اگر نہ ہوتی تو میں پھر سوچتا، لیکن ان چیزوں کے ہوتے ہوئے میں کیسے سوچ بھی نہیں سکتا کہ علی رضی اللہ عنہ کے لیے کوئی بد دعا کرے۔ اس نے کہا علی نے ایسے کیا ایسے کیا ایسے کیا، اعتراضات لمبی فہرست علیہ باللہ۔ تو اس پہ سعد رضی اللہ عنہ سے جب اس نے جھگڑا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ تم اتنا نہ بولو، ایسے نہ ہو کہ علی کے لیے تو ہو نا اور تمہارے لیے میں بد دعا کروں۔ اس نے کہا تم کر لو، تمہاری بد دعا سے میرا کیا بگڑنا ہے، مراد یہ کہ ہم حق پہ ہیں، بالکل ٹھیک ہیں۔ یہ جب شیطان غرہ دلاتا ہے نا، دھوکہ مذہب کے نام پہ، تو اپنے مخالف کو ایسے سمجھنا کہ جیسے بالکل اس کے پاس کوئی حق چیز رہی نہیں اور حد سے کراس کر جانا اس کے متعلق، ایسی ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس نے یہ کہا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی اور انہوں نے کہا پروردگار اس آدمی کو پکڑ لے، وَاجْعَلْهُ آیَةً، اور اللہ اسے ایسی موت دے کہ نشانی بن جائے کہ لوگ عبرت حاصل کریں اس سے۔ تو لوگ کہتے ہیں وہ آدمی دیکھتا رہا اور ہم تو ڈر گئے، اور وہ نکلا باہر مذاق اڑاتے ہوئے اور جا رہا تھا، اور ہم میں سے بعض لوگ چلے گئے پیچھے، تو دیکھتے ہی دیکھتے اس سڑک پہ، اس روڈ پہ لوگ بھاگنے لگے ادھر ادھر راستہ چھوڑ کے۔ تو ہم نے پوچھا کیا ہو گیا؟ ان کا ایک اونٹ پاگل ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں اونٹ کو پاگل دیکھ کے ہم لوگ بھی ڈر گئے اور ایک طرف ہو گئے، اور وہ اونٹ ایسے گردن گھما گھما کے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی خاص چیز اسے مطلوب ہے، اور آخر اس نے آ کے ہجوم میں ٹھیک اسی انسان کو پکڑا اور پکڑ کے
اس نے زندہ چبایا بھی نہیں، کچھ نہیں کیا، اسے لٹا دیا فرش پہ اور بیٹھ گیا، اور یہ آدمی چیخ رہا تھا، اور اس نے اپنی گردن اس زندہ آدمی کے سینے پہ، جسم پہ رکھی اور اسے زور زور سے زمین پہ رگڑتا رہا، یہاں تک کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اس کے گوشت اور ہڈیوں کے، اور وہ اونٹ اٹھا اور چلا۔ تو اس سعد رضی اللہ عنہ کو جا کے ہم نے بتایا، تو انہوں نے پھر 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کیا، انہوں نے کہا تیرا احسان ہے اللہ، تو نے میری دعا کو رد نہیں فرمایا۔ یہ چیزیں تو آدمی اللہ کو پکارتا ہے، اگر کبھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ نے میری دعا کو قبول فرما لیا ہے تو شکر کرنا چاہیے اللہ کا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ ایسے کرتے تھے۔ کئی ایک چیزیں ہوتی ہیں، اولاد کے لیے دعا مانگتا ہے قبول ہو جاتی ہے، لڑکا یا لڑکی کے لیے دعا مانگتا ہے قبول ہو جاتی ہے، جاب کے لیے، اور بہت سی چیزیں اللہ کا شکر کرے۔ اس سے پتا چلتا ہے 4 چیزیں مصیبت زدہ انسان کے لیے ہوتی ہیں، اور چاروں کام یہ کرنے چاہیے۔ اور اس آیت سے یہ بھی بات پتا چلتی ہے کہ اللہ کا ذکر ہر طرح ثابت ہے۔ آہستہ آواز سے خدا کو پکارے، اس کو یاد کرے، اونچی آواز سے خدا کو یاد کرے، لوگوں کے سامنے یاد کرے، تنہائی میں یاد کرے، کچھ بھی، ہر طرح سے اللہ کی یاد اور اس کا ذکر ثابت ہوتا ہے۔ جو ذکر بھی اس طرح کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت اس پہ عمل ہو جائے، تو اللہ کو پکارے۔ اللہ نے اسی لیے اگلی آیت میں فرما دیا ہے کہ کل آپ فرما دیجئے اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، اللہ ہی ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے منہا، اس سے، اس بلا اور مصیبت سے، ومن کل کرب، اور ہر تکلیف سے اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے۔ ہر کوئی گھبراہٹ جو انسان پر طاری ہو جاتی ہے خدائی اسے ہٹاتا ہے۔ ثم انتم تشرکون، اس کے باوجود تم خدا کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ یہ ایسی توحید ہے جسے تم خود اپنی جان میں دیکھ سکتے ہو، جسے تم خود محسوس کر سکتے ہو، پھر بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ قل، اور آپ فرمائیے، هو القادر، اللہ ہی کی ذات ہے جو پوری قدرت رکھتی ہے اس بات پہ، قادر، اسی کو قدرت ہے، علی، اس بات پہ کہ ان یبعث علیکم، کہ بھیجے تمہارے اوپر عذابن، اے مشرکو ایک عذاب بھیج دے، من فوقکم، تمہارے اوپر سے خدا عذاب بھیج دے، یہ بھی قدرت اللہ ہی کو حاصل۔ 3 صورتیں عذاب کی اس آیت میں بیان کی ہیں کہ اللہ اوپر سے عذاب بھیج دے، پتھر برسائے، جیسے بعض قوموں پہ برسیں، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پہ، اور اوپر سے عذاب بھیج دے، آندھی، ہوائیں، چیخ پکار، جیسے حضرت صالح اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوموں کے ساتھ ہوا ہے، اوپر سے عذاب بھیج دے، طوفان، نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، اوپر سے عذاب بھیج دے، ظالم حکمران مسلط کر دے، اللہ ایسے بھی عذاب بھیج دیتا ہے۔ خدا کا عذاب اس کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہوا کرتا۔ اسی لیے بنی اسرائیل جو تھے نا، ان کی آخری زمانے میں حالت، باوجود اس کے کہ نبوت کے قائل تھے، باوجود اس کے کہ ان ساری چیزوں کو مانتے تھے، ان یہودیوں کی حالت خدا کی نافرمانی میں اتنی شدید ہو گئی کہ 15ویں پارے کے آغاز میں آتا ہے کہ باسنا علیہم عباد اللہ، ہم نے اپنے بندوں کو ان کے سر پہ مسلط کر دیا، اور ان بندوں نے، اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک ایک چیز ان کی بگاڑ کر رکھ دی، الی باسن شدید، اور اللہ نے کہا فجاسو خلال الدیار، اور وہ ان کے ملک میں پھیل گئے، گلی گلی، کوچے کوچے، محلے محلے میں، اور انہوں نے پکڑ پکڑ کے ان یہودیوں کو مارا۔ اللہ نے کن کو کہا ہے کہ عباد اللہ نا، وہ ہمارے بندے تھے، وہ مشرکین۔ سمجھے؟ خدا کا عذاب اس طرح بھی آ جاتا ہے کہ جو قومیں خدا کا نام بھی لیں، رسالت کو بھی مانیں، توحید کی بھی کچھ نہ کچھ قائل ہوں، یہ کام بھی کریں، اور منافقت بھی ہو، نفاق نہ چھوڑیں، تو اللہ کافروں کو ان پہ مسلط کر دیتا ہے۔ ایسے ہی ہے جسے دنیا میں سمجھنا چاہیں نا، تو جیل میں جاتے ہیں نا چھوٹے قیدی بھی، بڑے قیدی بھی،
تو چھوٹا بدماش، چھوٹا قیدی جو ہوتا ہے اسے بڑے بدماش کے حوالے کر لیتا ہے، جیلر کے ذرا اس کی پٹائی کرو، اسے پتا چلے، سمجھ آئے۔ اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل نے ہماری مخالفت کی، ہم نے ان پر باسنا علیہم عباد اللہ نا، ہم نے اپنے بندوں کو لا کر ان کے سروں پہ کھڑا کیا کہ مارو انہیں، اور پھر جاسو خلالت دیار، ان کے گلی گلی کوچے کوچے میں پھیل گئے اور قتل عام ہو گیا اور خون ہو گیا اور سب کچھ ہو گیا۔ یہ چیزیں پیش آیا کرتی ہیں اوپر کے عذاب سے، اور وہ کیا تھے؟ وہ یہ ٹائٹس تھا، یہ ایرانی مشرکین تھے، ان کو اللہ نے یہودیوں پہ مسلط کر دیا۔ اسی لیے نادر شاہ کا جو تھا نا دلی میں، نادر شاہ جو آیا تھا، حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ زندہ تھے، اور حضرت کی شاعری بھی بڑے کمال کی، بہت بڑے شاعر بھی تھے۔ تو وہ دہلی میں جو ہنگامے تھے، انہوں نے اپنے ایک خط میں لکھا ہے کہ دہلی کے روز مرہ ہنگاموں سے تنگ آ گیا ہوں۔ وہ تھے بھی ایسے ہی نازک مزاج، بہت مزاج میں نزاکت تھی، حتیٰ کہ جب ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے تو رات کو تاریکی میں کوئی آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت باہر آئے تو اس نے فائر کر دیا، زخمی ہو گئے۔ اور اگلے دن لوگ عیادت کو آئے، کسی نے پوچھا حضرت کیسے مزاج؟ تو فرمایا مزاج تو اب کیا بتائیں، جو ہونا ہے سو ہونا ہے، مگر بارود کی بو دماغ سے نہیں جاتی۔ اس نے بہت تنگ کیا ہے، بہت ہی نزاکت مزاج میں۔ شاہ عالم بادشاہ دلی کا حضرت سے ملنے آیا، اس بیچارے کو کوئی زیادہ اندازہ نہیں تھا